بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، وہ آدمی بڑا قابل رشک ہے، بڑا ہی قابل رشک ہے جس کی زندگی میں نماز کا حصہ زیادہ ہو اور دنیا کے مال و متاع کا بوجھ تھوڑا ہو، اطاعت اور فرمانبرداری کا ذوق شوق خوب ہو، دنیا کے معاملے میں قناعت اور صابر اور شاکر ہو، خلوتیں تنہائیاں اتنی خوبصورت ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو اس کی بزرگی کہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں، لوگ اشارے نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، یہ شخص بڑا ہی قابل رشک ہے، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہے، اور آپ سے بڑھ کر انسانیت میں سعادت مند کی پہچان کس کو ہو سکتی ہے؟ تو آپ ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہے یہ بڑا ہی قابل رشک ہے کہ جس کی زندگی میں نماز کا حصہ زیادہ ہے، دنیا کا مال و متاع کا بوجھ تھوڑا ہے، عبادت کا ذوق شوق خوب ہے، دنیا کے معاملے میں قناعت اور صابر اور شاکر ہے، خلوتیں تنہائیاں اللہ کی یاد سے سرشار ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے اس کی بزرگی، لوگ انگلیاں نہیں اٹھاتے، اشارے نہیں کرتے، چھپا ہوا اللہ کا بندہ ہے، یہ بڑا ہی قابل رشک ہے۔ یہ ہے آدمی جس پہ رشک کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا تو ایسی تماشا ہے کہ جو ہمارے ابھی بزرگ جن کا بھی ہم نے جنازہ پڑھا، بڑے اچھے آدمی تھے، مجھے ان کی آواز ابھی کانوں میں گونج رہی ہے۔ جب بھی میں مصلی پہ آتا مغرب کے وقت تو مجھ سے محبت میں کہتے سورہ ماعون پڑھیے گا، سورہ ماعون پڑھیے گا، یہ اکثر ان کے الفاظ تھے۔ ہمارے ہاں معمول ہوتا تھا رمضان میں ہر دفعہ رمضان میں احادیث کا کوئی نیا ذخیرہ لے کر اس کا پورے رمضان میں درس چلتا تھا۔ ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ جس حدیث کی کتاب کا درس میں دوں نا اس کا ہدیہ میں دوں، تاکہ یہ پورا صدقہ ثواب انہیں ملے۔ پچھلی دفعہ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کتاب پہلے سے کہیں سے دستیاب ہو گئی، تو میں نے نہیں لیا ہدیہ ان سے، کتاب تو موجود تھی۔ اس دفعہ 10-12 دن پہلے ہی مجھ سے کہا اب نہ بھولیے گا، اب نہ بھولیے گا، کوئی کتاب لے آئیے گا اور میں اس کتاب سے اب درس دیجیے گا۔ تو نیکی سے محبت، نیک کاموں سے محبت، نیک صحبت سے محبت، قرآن سے تعلق، یہ زندگی کا مزہ ہے، یہ زندگی کا مزہ ہے۔ ابھی یہ بظاہر من و من مٹی کے نیچے چلے جائیں گے اور ہم میں سے سب نے جانا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ چیزیں جو دنیا میں کر گئے، سبحان اللہ، اب انہیں ایسے سرب و شاداب رکھیں گی جہاں کبھی خزاں نہیں آئے گی، ایسی بہار کی زندگی ملے گی کبھی خزاں نہیں آئے گا۔
ایسا رہا تو آرام حصے میں آتا ہے، کبھی کانٹا نہیں چبھتا۔ یہ ہے کمائی۔ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ اس گھڑی کے لیے سب کچھ کیا کرتے ہیں کہ جانا ہے، اور اس حال میں جانا ہے کہ کوئی ساتھ نہیں جانا۔ عقل مند لوگ، دور اندیش لوگ، سمجھدار لوگ اس گھڑی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جانا ہے۔ یہ گھر، یہ مال و متاع، یہ سارے نقشے، یہ ساری کمائیاں، یہ سارے فیکٹریاں، کارخانے، میاں کون ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ یہ گھڑی ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ اگر اللہ آج بلا لے تو آج میں کہاں کھڑا ہوں؟ اور کوئی اس سعادت کی ذخیرہ اور نیکیوں کا حصہ لے کے جائے نا، تو پھر اس کا جانا گھاٹے کا نہیں ہے، خوشی کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد کا انتقال ہوا، حضرت عباس کا، ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک دیہاتی آدمی آیا اور حضرت عبداللہ سے کہنے لگا، عبداللہ تو سید زادہ ہے، تمہارا حوصلہ دیکھ کر ہمارے اندر حوصلہ آیا کرتا ہے۔ تعزیت کر رہا ہے، کہنے لگا تمہارا حوصلہ دیکھ کر ہم جیسے لوگ حوصلہ پاتے ہیں۔ تیرے ابا چلے گئے ہیں، لیکن پتہ بھی ہے کہاں گئے؟ بیٹے وہاں گئے ہیں کہ جتنا راحت و آرام انہیں آج مل رہا، ساری زندگی بھی تو ان کی خدمت کرتا، وہ راحت و آرام انہیں نہ مل سکتا جو آرام، جو راحت آج انہیں مل رہی۔ اور کہنے لگے بیٹے وہ تیرے پاس ہوتے، تجھے دیتے اور تیرا خیال رکھتے، تجھے وہ نہ دے پاتے جو ان کی جدائی پر صبر کرنے پر اللہ تجھے دے رہا ہے۔ یہ ہے مزے کا جینا، یہ ہے مزے کا جینا۔ موت کون روک سکتا ہے بھائی؟ موت کی گھڑی سے کون بچا سکتا ہے؟ بادشاہوں کو نہیں آئی، سرداروں کو نہیں آئی، دولت مندوں کو نہیں آئی۔ ارے بھائی اور تو اور میرا اور آپ کا سب کا پیارا اور محبوب محمد الرسول اللہ، وہ بھی تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو وہ رہ رہے ہوتے، یہاں نہیں رہنا۔ یہاں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ شخص بڑا ہی قابل رشک ہے جس کی زندگی میں نماز کا حصہ زیادہ ہے، دنیا کا بوجھ تھوڑا ہے۔ عبادت کا ذوق شوق خوب ہے، دنیا کے معاملے میں قناعت، صابر، شاکر ہے۔ خلوتیں، تنہائیاں اللہ کی عبادت سے ایسی منور ہیں لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ قابل رشک ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب آنے والا قبر میں آتا ہے تو سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، نماز کا ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا۔ ابو درداء کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں، تین نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی ہے ابو درداء، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، اگرچہ تو جلا بھی دیا جائے۔ کہا ابو درداء دوسری بات، جان بوجھ کے نماز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو جان بوجھ کا نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بری و ذمہ ہو جاتا۔ اور کہنے لگے ابو درداء شراب نہ پینا، یہ ہر برائی کی کنجی ہے، ہر برائی کی کنجی۔
اس لیے علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے اس میں تاخیر نہ کرنا۔ دوسرا، جب جنازہ تیار ہو جائے اس کی تدفین میں تاخیر نہ کرنا۔ تیسرا، جب کوئی کنواری بچی ہو اور اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے اس میں تاخیر نہ کرنا۔ پہلی چیز فرمائی علی نماز سے تاخیر نہ کرنا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں اللہ نے بڑا غیر معمولی حافظہ نصیب فرمایا تھا، بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر، جنہوں نے بخاری شریف کی سب سے بڑھیا شرح عربی زبان میں لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، پورے عالم اسلام میں اس کی ایک شہرت ہے۔ یہ بھی امام ذہبی کے حافظے کو دیکھ کر رش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حرم گئے اور وہاں زمزم پینے لگے۔ پانی پیتے وقت خیال آ گیا اللہ سے مانگ نہ لیا جائے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرو گے اللہ قبول کریں گے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے پیے جائے اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو فوراً خیال آیا اے اللہ مجھے بھی امام ذہبی جیسا حافظہ نصیب فرما۔ ایسے اللہ نے انہیں حافظہ دیا تھا۔ تو ان کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنی بہن کو تدفین کر کے واپس لوٹا تو دیکھا کہ قیمتی چیز اس کے پاس ہیرا تھا، وہ جیب میں کوئی نہیں، وہ کہیں گر گیا ہے۔ رات کی تنہائی میں اکیلا قبرستان گیا، قبر کی مٹی ہٹانے لگا تو قبر کے اندر سے آگ کے شعلے بھڑک رہے، آگ کے شعلے بھڑک رہے، روتا چیختا ہوا والدہ کی خدمت میں آیا، کون سا ایسا عمل ہے کہ بہنا اس مصیبت میں اس عذاب میں جل رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے تیری بہنا نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ یہ تو نماز میں سستی کا تذکرہ ہے نا، قرآن اس کا تذکرہ اور اس کی تصویر دکھا رہا ہے۔ قرآن ایک اور تصویر دکھا رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا قرآن اس کی بھی تصویر دکھا رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو اس جہنم کی آگ میں؟ کہنے لگے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور یہ قرآن تصویر دکھا رہا کہ اس کے لیے جہنم کے شعلے کیوں بھڑک رہے ہیں اور یہ اس میں کیوں جل رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر، 29واں پارہ ہے، سورہ مدثر ہے، یہ آیت ہے۔ قرآن نے اس کی تصویر دکھائی، وجہ کیا بتائی؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بڑی ہمت ہے اس باپ کی بھائی، بڑی ہمت ہے اس ماں کی بھائی، بڑی ہمت ہے ان بڑوں کی جو اپنی اولادوں کو آگ میں دیکھتی ہوئی ہے پھر بھی اسے نہیں بچاتے۔ بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ ہے۔ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کا عام طور پہ خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اور ایک انداز اور بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کوئی باپ اپنے بچے کو خود آگ میں پھینک رہا ہو، کوئی ماں اپنی بیٹی کو خود اپنے آگ کے گڑھے میں پھینک رہی ہو، کوئی بھی انسانی تاریخ میں ایسا زمانہ نہیں آیا۔ لیکن پھر قرآن کیوں کہہ رہا قوا انفسکم واہلیکم نارا؟
قرآن اس لیے کہہ رہا بھائی جس سے انسان اور جس سے مسلمانوں کی غفلت ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ کیا؟ اپنی اولادوں کو گناہوں کی آگ سے روکو، یہ حقیقت میں آگ ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو گناہوں کی آگ سے روکو۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ وہ آگ ہے جس سے آج مسلمان بھی غافل ہے، دیندار بھی غافل ہے بھائی، خود 5 وقت کا نمازی ہے، بس اوقات تہجد گزار ہے، لیکن اولاد کا نقشہ بالکل مختلف ہے۔ اولاد کی زندگی کا رخ بالکل ہی مختلف ہو گیا، ایک مشرق کی جانب ہے، ایک مغرب کی جانب ہے بھائی۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچاؤ۔ وہ کون سی آگ ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلی، کیوں پڑا ہے جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آج تو وہ حکم ٹوٹ رہا ہے، کل اس کا نقشہ آگ کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہے۔ قُوا انفسکم، یہ محبت کا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تمہارا میرا ایک تعلق ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہاری خیر خواہی کا پیغام ہے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک فریضہ ہے، یہ مستحب نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، صرف اس پہ ثواب نہیں ملنا، یہ اولاد کی، گھر والوں کی، گھر کے سربراہ پر ذمہ داری ہے۔ یہ فرض ہے۔ بہت غفلت ہو رہی ہے اس میں۔ مجھے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے بڑی بے چینی ہے، اس کے کھانے پینے کا معیار اچھا ہو جائے، اس کے لیے بڑی محنت ہے، اس کی دنیاوی تعلیم کے لیے میرے بڑے وسائل، بڑی صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں۔ ارے میری اولاد، اس نے جانا بھی تو ہے، اس کی زندگی میں نماز کا حصہ کتنا ہے، اس میری بچیوں میں شرم و حیا کتنی ہے، اس کی زبان پر قرآن کتنا جاری ہے۔ چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی محنت ہے، اور میرے بچے نے کل کھربوں سال کی زندگی گزارنی ہے، اس کی مجھے کتنی فکر ہے۔ اولاد بالکل نقشہ گھروں مساجد کا بدل رہا ہے۔ اسکولوں میں دیکھیے، دروازوں پہ دیکھیے، سڑکوں پہ دیکھیے، سویرے سویرے سبحان اللہ ہزاروں بچے اسکولوں کے دروازوں پہ۔ اللہ کا گھر مسجد میں، یہاں نوجوانوں کی تعداد کتنی، یہاں میرے بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی اولادیں نہیں ہیں؟ کیا ان پہ نماز نہیں فرض؟ ہزاروں کی تعداد میں بچیاں اسکولوں کے دروازوں پہ، کون بھیجتا ہے؟ پیسہ کس کا لگتا ہے؟ وسائل کس کے لگتے ہیں؟ صلاحیتیں کس کی لگتی ہیں؟ گھر کے بڑوں کی نا۔ تو کیا یہ میری بچیاں دین کے حلقوں میں بھی نظر آتی ہیں؟ شرم و حیا کی چادر میں بھی نظر آتی ہیں؟ ان کی زندگی میں فریضہ نماز بھی ہے؟ اللہ کے نبی تو یوں کہہ رہے، لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کا زندگی میں اسلام کا کوئی حصہ نہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی کہنے لگے، جو نماز نہیں پڑھتا کل یہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ فرعون کے ساتھ ہوگا، یہ حامان کے ساتھ ہوگا، یہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، حامان جو اس کا وزیر ہے، امی بن خلف دشمن اسلام میں صف اول کا دشمن، کہتا تھا میں نے ایک گھوڑا پالا ہے،
خوب کھلاتا ہوں، اس شخص کو قتل کروں گا، یوں کہا کرتا اس شخص کو قتل کروں گا۔ ایسا دشمن، اللہ کے نبی فرمان لگے نماز نہیں پڑھتا، میرے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، اس نے فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا، اس نے حامان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس نے ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی جو چیز آدمی کو کفر سے ملا دیتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے، آدمی کو جو چیز کفر سے ملا دیتی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ بڑی ہمت ہے ان ماں باپ کی، ان بڑوں کی، اسکول تک پہنچا دیا، اس تعلیمی ادارے تک پہنچا دیا، مسجد تک نہ لایا، مسجد تک نہ لایا، وہاں پیسہ بھی لگ رہا ہے، صلاحیتیں بھی لگ رہی ہیں، فکریں بھی لگ رہی ہیں، وسائل بھی لگ رہے ہیں، بیٹیوں کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے گھر میں کوئی فریضہ نہیں ہے؟ اور کون کہہ رہا ہے یہ؟ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کی نعمتوں میں اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں، جس کی نعمتیں مجھے اور آپ پر برس رہی ہیں، وہ اللہ یہ کہہ رہے کو انفسکم و اہلیکم، نہ اپنی اولاد کو دیکھو کہاں جا رہی ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھو کیا زندگی کا نقشہ ہے۔ یہ ارشاد کسی عام آدمی کا تو نہیں ہے، یہ حکم کسی معمولی انسان کا تو نہیں ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، جہاں میرا اپنا جذبہ ہے، جہاں میری اپنی خواہش ہے، جو میری اپنی ترجیحات ہیں، اس کے لیے تو میں نے اپنی اولاد کو تیار کر لیا، اور جو خواہش میرے مولا کی ہے اور جو میری چاہت میرے مولا کی ہے، میں اپنی اولاد کو اس کے لیے تیار نہ کر سکا، میں اپنی بیٹیوں کو اس کے لیے نہ تیار کر سکا، میں اپنی اولاد کو اس کے لیے نہ کھڑا کر سکا۔ جو میری چاہت ہے، جو میری خواہش ہے، جو معاشرے کا تقاضا ہے، جو سوسائٹی کا اسٹیٹس ہے، اس کے لیے تو میں اپنے بچوں کو تیار کر رہا ہوں نا۔ اس کے لیے پیسہ بھی لگ رہا ہے، سرمایہ بھی لگ رہا ہے، وسائل بھی لگ رہے ہیں، محنتیں بھی ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کے اسٹیٹس پہ اترنا ہے۔ اور جو اللہ کی چاہت ہے، میں اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑی ہمت ہے، بڑا ہی حوصلہ ہے۔ اولاد ہے، یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اللہ نے آپ کو سربراہ بنایا ہے، آپ کے کندھوں پہ ان کی ذمہ داری ہے، صرف کھانے کی نہیں، صرف پینے کی نہیں، صرف پہنانے کی نہیں، صرف رہائش کی نہیں، ان ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داری ہے اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری آئے، اس کی زندگی میں نماز کا فریضہ زندہ ہو۔ یہ اس سے بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی ہے۔ نمازی ہے تو اس کا حال یہ ہے، حاجی ہے تو اس کا حال یہ ہے، روزے دار ہے تو اس کا حال یہ ہے، ماں پردے دار ہے تو اس کا حال یہ ہے۔ بیٹی کا رنگ اور ہے، بیٹے کا رخ ہی اور ہے، اور کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، ماتھوں پہ بل بھی نہیں آتا، اس دل میں تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ کبھی اس لیے وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، کبھی اس لیے وہ وظیفے کے لیے نہیں بیٹھی ہوگی میری بیٹی میں شرم و حیا کی چادر آ جائے۔ ہاں وظیفے پڑے گی، دنیا تھوڑی اور آ جائے، ہاں دنیا کے یہ مشکل ذرا ختم ہو جائے، اس پریشانی سے ذرا نجات مل جائے، اس کے لیے وظیفے ہیں۔ وہ درد اندر لگتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ نئی نسل تو مسلمانوں کی لگتی نہیں۔ اب جتنے بڑا اسٹیٹس ہے، اتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، اتنے ہی ان کی زندگیوں میں اسلام سے بیزاری ہے۔ قصور، وہ تو بچے ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ جہاں جس اسکول کے دروازے پہ بھیج دیا، جس ماحول میں ڈال دیا، جن دانشگاہوں کے حوالے کر دیا، وہ تو معصوم ہیں۔ بڑوں کی ذمہ داری تھی، گھر کی درسگاہ کیسی دی ہے، باہر کی درسگاہ کیسی دی ہے، انہیں ماحول کیسا میسر کیا ہے۔ فریضہ ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اولاد ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فکر مندی بڑھ جاتی،
پہلے پاکیزہ ماحول ہوا کر. نانی کے ہاں جائیں تو اچھا ماحول ہے، دادی کے ہاں آئیں تو اچھا ماحول ہے، خالہ کے ہاں جائیں تو پاکیزہ ماحول ہے، دانش گاہوں میں جائیں تو تربیت کا ماحول ہے، گھروں میں ہیں تو پاکیزہ ماحول ہے. لیکن اب کیا ہے؟ اب تو تخریب ہی تخریب ہے، اب تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے. گھر ہے بھائی، ابا سامنے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایسا آلہ ہے کہ حقیقت میں وہ ابا کے پاس نہیں ہے. ماں سامنے بیٹھی ہے، لیکن جو اس نے آلہ اٹھایا ہوا ہے وہ حقیقت میں کہیں اور ہے. ڈرائنگ روم ایک ہے، لیکن بیٹی حقیقت میں وہاں نہیں ہے. اس کا دماغ وہاں نہیں، اس کی سوچ وہاں نہیں، اس کی نظریں وہاں نہیں. اب تو کوئی جگہ محفوظ نہ رہی، نہ چار دیواری محفوظ رہی، نہ ڈرائنگ روم محفوظ رہا، نہ ماں باپ کی نظروں کے سامنے حفاظت رہی. اب تو جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، گندگیوں سے بچنا آسان نہیں ہے. پہلے برائی کی طرف بچہ جاتا تو برائی میں مبتلا ہوتا، گندگی کی طرف بچی جاتی تو گندگی میں مبتلا ہوتی. اب تو گندگی اور برائی قدموں میں آتی ہے. اب تو برائی گندگی قدموں میں آتی ہے. ذہن سازی کتنی ہوئی ہے، تربیت کتنی کی ہے کہ یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس سے پیچھے ہٹ جائے. اپنی عفت بچا لے، اپنا شباب بچا لے، اپنی حیا بچا لے، اپنی غیرت بچا لے، اپنی بندگی بچا لے. طاقت کتنی ہے اس کے اندر. اولادیں میرے عزیزو، ان کا رخ بہت مختلف ہوتا چلا جا رہا. اور سچ بتاؤں، گھروں کا ماحول پاکیزہ نہیں ہوا، کوئی کتنا بھی دیندار ہو اس کی دینداری زیرو ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا اس سے بھی وہ گندگیاں کرنے پڑیں گی جو گھر والے کر رہے ہیں، مجبور ہو جائے گا. رسموں میں، رواج میں، خوشیوں کے موقع پہ، تقریبات کے موقع پہ یہ بچے نہیں مانتے، یہ گھر والے نہیں مانتے. یہ اکیلا تنہا ہو جائے گا، وہ سارے الگ ہو جائیں گے. قصور کس کا ہے؟ جو انہیں پاکیزہ ماحول دینا تھا میں نے نہیں دیا، جو پاکیزہ تعلیمی تربیتی زندگی دینی تھی کوئی نہیں دی. اب وہ مصیبت بن کے سوار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، جس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ مرنے سے پہلے اسی کو بطور عذاب مسلط کر دیتا. جس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے اسی کو بطور عذاب کے مرنے سے پہلے اللہ مسلط کر دیتا. میرے عزیزو، اولاد اللہ کی نعمت ہے. دکانوں میں، کاروبار میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں خوب سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ نفع آئے گا، اس لیے محنت لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں. اور نفع کیا آئے گا؟ ابھی ہم نے جنازہ پڑھا، سارا نفع یہی رہ گیا. اور بھائی، اولاد کی شکل میں جو اللہ نے زمین دی ہے اس میں بیج صحیح ڈالو، اس کی آبیاری صحیح کرو، اس میں سرمایہ کاری ٹھیک ہو جائے، اس کا نفع خربوں سال آئے گا، اس کا نفع خربوں سال آئے گا. یہ کل کا خربوں سال کا اثاثہ بن سکتا ہے. بچے بچیاں یہ خربوں سال کے اندر اثاثہ ہے، وہاں کا سرمایہ ہے. یہ ہے سرمایہ کاری کرنے کی جگہ، لیکن میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. فیکٹری لگانی ہے تو ماہرین سے مشورہ کرتا ہوں، کارخانہ لگانا ہے تجربے کار لوگوں سے پوچھتا ہوں، عصری علوم کئی پڑھانے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی رہنمائی لے لیا کرتا ہوں. دیندار بنانا ہے بلکہ اس کا احساس ہی نہیں. اگر تربیت کا کبھی خیال آیا، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی، یہ دیندار کیسے بنانا ہے. باقی ہر لائن سے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، ہر لائن سے. ڈاکٹر بنانا ہے تو اس لائن کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، انجینئر بنانا ہے تو اس لائن کے لوگوں سے پوچھتے ہیں. کسی بھی لائن میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے تو وہاں کے لائن سے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. دیندار بنانا ہے یہ بھی تو ایک لائن ہے. اس کا احساس کتنا ہے؟ تو میرے عزیزو، اللہ نے اولاد دی ہے اور اللہ کا پیغام ہے اولاد کے لیے، انہیں آگ سے بچاؤ، گناہوں کی آگ سے بچاؤ، گناہوں کے آگ سے بچاؤ.
پہاڑی پہ ایک شخص بچہ کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں آپ سائیکل دے دیں، ہو بھی ڈھلان، بریک بھی کوئی نہ ہو، بتائیے جس نے سائیکل دی ہے قتل کا مجرم ہوگا نہیں ہوگا؟ میاں سائیکل ہاتھ میں دے دی، بریک کوئی نہیں ہے، بھی ڈھلان، اور بچے کے ہاتھ میں دے رہے ہو، ایسے ہی نا بھائی، کہیں گے قتل گاہ میں ڈال دیا، بری صحبت میں، برے ماحولوں میں، برے معاشرے میں اولاد کو پھینک دیا، ایمان کی بریک بھی کوئی نہیں، اور پھر اس کی ایمان کی دنیا اجڑ گئی، کون ہے ذمہ دار؟ پھر اس کی ایمان کی دنیا اجڑ گئی، کون ہے ذمہ دار؟ یا تو وہ ایمان کی بریک دیتے نا تو آنکھیں جھک جاتی، آنکھیں جھک جاتی، کان محفوظ رہتے، شباب محفوظ رہتا، اس ظلمت کدے کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا نور روشن کرتا، ایمان کا چراغ جلاتا، تو پھر اتنی توانائی ڈال کے بھیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کے لیے ذمہ دار ہے، پوچھو گی، مسئول، وقفوہم انہم مسئول، ٹھہرو پہلے جواب دے کے جاؤ۔ تو اولاد میرے عزیزو کس رخ پہ گزار رہی زندگی، بہت مختلف ہو گیا ہے، بہت مختلف، لیکن میرے عزیزو اب بھی معاملہ پانی سر سے نہیں گزرا، سر سے نہیں گزرا، ہمت کریں، حوصلے سے کام دیں تو ہم اپنے گھروں کا رخ بدل سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یوں ہی غفلت رہی، آنکھوں کے سامنے وہ دیکھیں گے کہ دل خون کے آنسو روئے گا لیکن زبان سے منع نہیں کر پائیں گے، زبان سے منع نہیں کر پائیں گے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اولاد کو روک نہیں سکتے۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مسا، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بل المسئول اعلم من السائل، بھائی جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ جبریل امین کہنے لگے اچھا ما امارتھا، یا رسول اللہ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی، باندی ماں اپنے آقا کو جنے گی، بیٹی ماں پہ یوں حکم چلائے گی جیسے آقا باندی پہ حکم چلاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو یوں آرڈر دے گا جیسے آقا غلام کو آرڈر دیتا ہے، اقصی اباہ و ادنا صدیقہ، دوستوں کو قریب کرے گا، باپ کو دھکے دے گا، دوستوں کو خیر خواہ سمجھے گا، باپ کو دشمن سمجھے گا۔ دن دانشگاہوں میں اولاد کو بھیج رہا ہوں، وہاں تو تربیت کا کوئی اظہار تذکرہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا یہ ان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم تربیت کریں گے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارا بائر ہے، یہ ہمارا بائر ہے، یہ ہمارا کسٹمر ہے، اور وہ ایسا ماحول دیتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ بائر آ سکیں، انہیں تربیت سے کیا واسطہ۔ اب جو کچھ تربیت کا ماحول بنانا ہے میرے عزیزو، وہ گھر کی درسگاہ میں بنانا ہے، گھر کی درسگاہ میں بنانا، باپ نے بنانا ہے، ماں نے بنانا ہے، گھر کے بڑوں نے بنانا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، مسلمانوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ وَاذْكُرْنَ، یہ 22واں پارہ ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، بیوت بیت کی جمع ہے، گھر، بہت سارے گھر، مسلمانوں کے گھر، نیک لوگوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں؟ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے گھر ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کاندھلا کی بستی، کاندھلا ہندوستان میں ایک بستی ہے، فرمایا کرتے تھے حضرت کو ایک صدی
بھی نہیں ہوئی، گزری ہوئی ہے۔ حضرت فرمایا کاندھلا کی بستی میں تمام گھر کی عورتیں یا تو مشکات تک پڑی ہوئی تھیں یا در مختار جو ہمارے ہاں مفتیان اکرام پڑھتے ہیں، عورتوں کا علم وہاں تک ہوا کرتا تھا۔ اور فرمایا کرتے تھے بہت کم عورتیں ایسی تھیں جو حافظہ نہیں تھیں، اور جو حافظات تھیں رمضان کی پوری رات ان کے قرآن کی تلاوت میں گزرا کرتے تھے۔ یہ میں صحابہ کے واقعات نہیں بتا رہا، پہلی صدی دوسری صدی کی بات نہیں کر رہا، زمانہ قریب کے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ یہ پاکیزہ گھروں کی زندگیاں ہوا کرتی تھیں۔ بچوں کا سب سے پہلا استاد باپ ماں، پہلی درسگاہ گھر کا ماحول، گھر کی فضا، اس درسگاہ میں جہاں وہ اپنی ماں کی مادری زبان سیکھتا ہے اس سے اپنی شخصیت کی بنیاد بھی اٹھاتا ہے، اپنی شخصیت کی بنیادی خوبیاں بھی اٹھاتا ہے۔ وہ پہلی درسگاہ ہے، باپ استاد ہے، ماں استاد ہے۔ ان کی زندگی دیکھ کر اس کی شخصیت کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، صرف زبان نہیں سیکھتا۔ تو کیسا گھروں کا ماحول ہے؟ کیا اس گھر کا یہ مشن ہے؟ کیا اس گھر کا یہ مشن ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو آخرت کا سرمایہ بنانا ہے؟ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس بچے کی آخرت خراب نہ ہو، موت خراب نہ ہو، یہ آخرت کا سفر کہیں خطرے میں نہ ہو جائے۔ آیا گھر کے کا موضوع یہ ہے؟ اس بنیاد پر وہ گھر کھڑا ہے؟ وہاں فیصلے اس کو سامنے رکھ کر ہوتے ہیں؟ یا صرف یہ ہے کہ بس دنیا میں اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا، اچھا رہائش اختیار کر لی، اچھا اسٹیٹس اختیار کر لیا؟ ارے میرے عزیزو، اپنی اولاد کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، یہ بڑا ظلم ہے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ بڑی ناانصافی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت دی ہے جو پیغمبروں نے اپنے اللہ سے مانگی ہے، جو پیغمبروں نے اپنے اللہ سے مانگی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا اے اللہ اولاد دے اور نیک دے، اولاد دے اور نیک دے۔ تو گھروں کا ماحول دینداری پہ کھڑا ہو، اپنی اولادوں کی تربیت کے فیصلے ٹھیک ہوں۔ دعا کر دو اولاد ٹھیک ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے، دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ دعا بھی ہو، دوا بھی ہو، تدبیر بھی ہو، کوشش بھی ہو، پھر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ لیکن پہلا احساس یہ پیدا ہو جائے کہ میرے بچے گناہوں کی آگ سے محفوظ ہو جائے، میری پہلی ترجیح یہ ہو جائے کہ میری بچیوں کی آخرت سنور جائے۔ نماز جیسا فریضہ مسلمانوں کے بچوں میں نہ ہو تو اس سے بڑا اور کون سا فریضہ ہے جس سے غفلت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچے کو بچپن میں نماز کا عادی بناؤ، 10 سال کی عمر پہ تنبیہ بھی کرو۔ 10 سال کی عمر میں بچی پر نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن فرمایا تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دو۔ کیوں؟ اس کے دل میں نماز کی اتنی عظمت، اتنی اہمیت، اتنا اہتمام ہو جائے کہ اللہ نہ کرے کہیں بلوغت کے بعد اس کی نماز چھوٹے نہیں۔ اس لیے کہ بلوغت کے بعد نماز چھوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا اس نے تو کافروں والا کام کیا ہے، وہ تو کافروں والا کام کر رہا ہے، وہ تو مشرکوں والا کام کر رہا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو میرے عزیزو، نماز ہمارے گھروں میں ہو، فریضہ نماز۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جن کے ہاں عید کی نماز ہوتی ہے، ایک وہ طبقہ ہے جن کے ہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جن کے ہاں 4 وقت کی نماز ہوتی ہے۔
اور 4 وقت میں بھی فجر کوئی نہیں ہوتی، فجر کوئی نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے بڑے محلے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں لوگوں کی تعداد انگلیوں پہ گلی جاتی ہے، اور پھر اگر آئے بھی تو وہی چند بڑی عمر کے لوگ، بچے کوئی نہیں، جوان کوئی نہیں، اور وہی آدھے گھنٹے کے بعد وہ سارے بچے اسکول کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے۔ فکر ہے نا باپ کو بھائی، فکر ہے ماں کو۔ وہی آدھے گھنٹے کے بعد سارے بچے تعلیمی اداروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت مبارک ہے، تعلیم بھی ہو میرے عزیزو، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ میرے بچے کی زندگی میں نہ ہو تو کیا ہوا؟ اس کی زندگی کائی کی؟ اس کی زندگی کس کام کی؟ نمازی ہے باپ، لیکن اس کے ذہنوں میں نماز کی وہ عظمت اہمیت نہیں۔ نمازی ہے باپ، لیکن اس کے دل و دماغ میں نماز کی عظمت اہمیت نہیں، اس لیے کہ بچہ ہے، اگر محبت ہے تو اتنا بڑا فریضہ، اور یوں وہ آگ میں جلتا ہوا زندگی گزار رہا، بڑا حوصلہ ہے۔ اس کی نحوست، اس کی نحوست، اس کی نجاست اس کی زندگی کا حصہ ہے، کہاں اس کی زندگی مبارک ہو سکتی؟ یہ ایسا فریضہ ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کا تو ایک ارشاد بھی کافی ہے نا، کہہ دیتا نماز پڑھ لو، لیکن اس کی شفقت بھی تو ہے، اس کی رحمت بھی تو ہے، اپنے بندوں سے اس کی محبت بھی تو ہے۔ ایک مرتبہ نہیں کہا، 70 سے زائد بار کہا نماز کا اہتمام کرو، 70 سے زائد بار کہا نماز کا اہتمام کرو۔ اتنا بڑا حکم ہے، اتنی بڑی تاکید ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں نماز کا اہتمام کوئی نہیں۔ بچیاں جوان ہیں، نماز کوئی نہیں، بچے جوان ہیں، نماز کا اہتمام کوئی نہیں۔ تو میرے عزیزو، اسلام میں اگر نماز کوئی نہیں تو میرے نبی نے بتایا لا سہم فی الاسلام، اس کا پھر اسلام میں حصہ بھی کوئی نہیں، اس کا پھر اسلام میں حصہ بھی کوئی نہیں۔ سر کوئی نہیں تو جسم ہے تو زندگی کوئی نہیں۔ نماز اسلام میں سر کی طرح ہے، وہ کوئی نہیں تو اسلام کوئی نہیں۔ اتنا بڑا فریضہ میری زندگی میں، میری اولاد کی زندگی میں کوئی نہیں، تو میرے عزیزو اس کی شخصیت کیسے اسلام پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور بہت تھوڑا طبقہ ہے جو 5 وقت پڑھتا ہے، لیکن وہ کیسا پڑھتا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے اپنی نمازوں کا وزن کر لو، 5 وقت پڑھنے والے بھی اپنی نمازوں کا وزن کر لیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی اور گناہوں میں جوڑ کوئی نہیں۔ نمازی ہو اور بد اخلاق ہو، نمازی ہو اور بد عمل ہو، نمازی اور معاملات میں صفر ہو، نمازی اور خائن ہو، نمازی اور جھوٹا ہو، فرمایا اس کے نماز میں وزن کوئی نہیں، اس لیے کہ جب نماز ہوتی ہے تو پھر وہاں گناہوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب نماز ہو پھر اس کی زندگی میں گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ نماز تو اس کی پوری زندگی کو روشن کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسانیت کی اصلاح کا عالمی نسخہ پیش کیا، عالمی نسخہ، اور اس نسخے کے 2 اجزاء ہیں، ایک ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ایک ہے تلاوت قرآن، اور دوسرا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام۔ یہ عالمی اصلاح کا نسخہ ہے۔ کسی کی زندگی میں اللہ کا قرآن کی تلاوت عظمت اور محبت کے ساتھ ہو جائے، اور نماز اہتمام اور خشوع کے ساتھ ہو جائے، ساری زندگی کی اصلاح ہونے لگ جائے، ساری زندگی کی اصلاح ہونے لگ جائے۔ ایک شخص آیا، نماز پڑھ کے نکلا، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اس چور آدمی چوری کرتا ہے۔ فرمایا نماز پڑھ رہا ہے نا، چوری چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ نماز کے ساتھ چوری نہیں رہ سکتی، نماز کے ساتھ جھوٹ نہیں رہ سکتا، نماز کے ساتھ خیانت نہیں رہ سکتی، نماز کے ساتھ سود خوری نہیں رہ سکتی، نماز کے ساتھ غیبت نہیں رہ سکتی،
لیکن میری نماز میں وزن ہی کوئی نہیں. بھائی صدیاں ہو گئیں، مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، نمک کی تاثیر تو نہیں بدلی، برف کی ٹھنڈک تو نہیں بدلی، آگ کی انگاری کی تپش تو نہیں بدلی، ان کی تاثیر تو صدیاں گزرنے کے باوجود بھی باقی ہے. اور نماز کی تاثیر کیوں بدل گئی؟ یہ تو اللہ نے بتائی ہے کہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ گناہ نہیں رہتے. لیکن بھائی مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تو تاثیر نہیں رہتی، نمک میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر نہیں رہتی. جب ملاوٹ ہو جاتی ہے چیزوں کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے. میری نماز میں بھی تاثیر یوں ختم ہو گئی، اس میں بھی ملاوٹ ہو گئی ہے. اول تا آخر نماز پڑھ لی لیکن اللہ کا خیال ذرا بھی نہیں آیا. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اور ان ایمان والوں کی کامیابی کی پہلی خوبی یہ ہے ان کی نماز بڑھیا ہے، ان کی نماز بڑھیا ہے، ان کی نماز بڑھیا ہے. ظاہر پرسکون ہے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. نماز تو اللہ سے کلام کا نام ہے بھائی، نماز تو اللہ سے مناجات کا نام ہے. جب اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں تو مناجات کہیں کی، کلام کہیں کا. تو 5 وقت کی نماز ہے لیکن وہ بھی بے وزن ہوتی چلی جا رہی ہے. یوں تو سواری ہمارے پاس 30 سال پہلے بھی تھی، لیکن وہ سواری کس کی تھی؟ سائیکل تھی. اور آج سواری گاڑی آ گئی ہے. یوں تو نماز ہمارے پاس 30 سال پہلے بھی تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے اس نماز میں ترقی کوئی نہیں ہوئی. سواری میں کتنی ترقی ہو گئی، سائیکل سے گاڑیاں آ گئی، اور وہ بھی نئے ماڈل کی گاڑیاں آ گئی. اور نماز 30-40 سال پہلے جیسی تھی 50 سال کے بعد بھی ویسی ہے. نماز میں ترقی کوئی نہیں ہوئی. زندگی کے ہر اس حصے میں اسٹیٹس بڑھ گیا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہائش میں، سواری میں، آمدنی میں، تقریبات میں، رہن سہن میں، ہر چیز کا معیار بڑھیا ہو گیا ہے. نماز کتنی بڑھیا ہوئی ہے، نماز کتنی بڑھیا ہوئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وہ آدمی بڑا قابل رشک ہے جس کی زندگی میں نماز کا حصہ زیادہ ہے. صرف فرائض نہیں بلکہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں. نماز بڑھیا ہے، آداب کے ساتھ ہے، خشوع کے ساتھ ہے. فرمایا وہ شخص بڑا قابل رشک ہے جس کی زندگی میں نماز کا حصہ زیادہ ہے، دنیا کا بوجھ تھوڑا ہے، عبادت کا ذوق شوق خوب ہے، دنیا کے معاملے میں صابر شاکر کانے ہے، خلوتیں بڑی پاکیزہ ہیں، لوگوں کی نظروں سے اوجل ہے. یہ قابل رشک ہے. اللہ ایسی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسی مبارک زندگی اور موت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ بڑھیا نماز نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو نماز کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ گھروں کا ماحول 100% دین پہ ڈالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. ہمارے بچے بچیوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے محفوظ فرما. اے اللہ انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ذخیرہ آخرت بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما. مولا کریم بچے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما. ہے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کی بری زندگی سے، برے ماحول سے، برے رات دن سے محفوظ فرما.
مولا کریم حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما، بے حیائی کی فتنوں سے، گناہوں کے خرافات سے محفوظ فرما۔ ہے اللہ اپنے فضل سے حادثات، سانحات، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین کو اے اللہ اپنے بچے بچیوں کے لیے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے صحیح فیصلے کرنے کی ہمت نصیب فرما، اور اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو گھر بن چکے ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو دین دشمن مل دشمن ہیں مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔